سافٹ ویئر آئیے سمجھیے 15 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اپنے دماغ کے اندر مثبت سوچ رکھیے، منفی نکالیے. مثبت سوچ کیا ہے؟ کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا الہ، میرا معبود، یہ دماغ، یہ سسٹم، یہ نظام دینے والا اللہ ہے. دوسرے نمبر پہ ناک کی ڈائریکشن سیدھی رکھیے. کیا ہے ڈائریکشن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کبھی کہا کرتے تھے نک دی سیت تے پتر آنا ہی سجے کھبے نہیں ویکھنا. راستے میں رکاوٹیں آئیں، ہرڈلز آئیں، مسائل آئیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینی، وہ نہیں، فلاں نہیں. ناک اتنی اونچی نہیں کرنی، اس کو شرک کے سامنے اونچا رکھنا ہے، رب کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. ڈائریکشن درست رکھنی ہے صراط مستقیم کی طرف. اس کے بعد آنکھیں ہیں. آپ کی نظر کیا ہونی چاہیے؟ نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ جس نے آنکھ دی ہے، جس نے رنگ دیے ہیں، جس نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کون دیے ہیں، جو اس کا خالق اور مالک ہے، اس کے اوپر نظر رہے. کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا اس سے پوچھا جائے. حسن نظر. ساری زندگی ناول پڑھتے، کہانیاں پڑھتے، فیس بک دیکھتے، یہ وہ دیکھتے، سوشل میڈیا پہ گزار دی. کبھی رب کی وہ کتاب کھولی نہیں جو آپ کے لیے آپ کے ساتھ بکلٹ بنا کے کتاب اور قرآن اور رہنما بنا کے بھیجی تھی. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. بدلیے اپنے آپ کو، زاویہ نگاہ بدلیے. کانوں کی سماعت اچھی ہونی چاہیے، بری نہیں. کیا یہ بھی آپ کو نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ او بھائی، گالی، مندہ، جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں. لوگ چسکے لیتے ہیں جی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ بکے گا، چلے گا. روک دیا اس کو زبان کے ساتھ. سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ کر دیا. کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ اور آخرت پر یقین ہے، مرنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے، کانوں کی سماعت کا سلسلہ ہونا ہے. تو یا اچھا بولیے یا چپ رہیے، یا اچھا بولیے یا چپ رہیے. سارا دن یاوا گوئی، فضولیات، لغویات، افوات، پتہ نہیں بکواس، دنیا جہان کی چیزیں. ابے کو بول رہا ہے، دادا جی کو بول رہا ہے، بڑوں کو بول رہا ہے، وڈیروں کو بول رہا ہے، بد تہذیبی، بد تمیزی. اور پھر کہتے ہیں جی ماں باپ اچھے نہیں. اور سر جی ہاں ٹھیک ہے، جو بڑے بولیں گے وہی چھوٹے سنیں گے. یہ باز گشت ہے جو لوٹائی جائے گی. آج آباؤ اجداد میں، عمر میں، علم میں، ہر اعتبار سے بڑے چھوٹے چھوٹے بیٹھ کے موبائل لے کر کے جو زبان پہ آتا ہے، جو ہاتھ پہ آتا ہے لکھ رہے ہیں. کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے. والدین اگر توں کہیں گے تو اولاد تو بولے گی. بدلیے اپنے آپ کو، ذمہ داریوں کو سمجھیے. اور اس کے بعد یہ جو گردن ہے نا، گردن میں جھکاؤ کتنا ہے، سجدے میں کتنا جھکتی ہے، سریا کتنا ہے. ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا سریا خود نکال لیں. اگر رب نے بعد میں ڈالا نا، قیامت کے دن 70 ہاتھ لمبی سلاخ دوبر سے ڈال کے منہ سے جب نکالی تو پھر جھکنا بھی چاہو گے تو جھک نہیں سکو گے. روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو. کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے. آپ کے کندھوں میں بڑی طاقت ہے، آپ کے ڈولے بڑے مضبوط ہیں، رب نے دے دیے ہیں. رب بڑا بے جان کر کے مارتا ہے، فالج ڈالتا ہے تو پھر یہ اٹھ نہیں پاتا ہے. نرم رکھیے ان کو، والدین کے لیے، بڑوں کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے. اور اگر ہاتھ کا مسئلہ ہے تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مومن ہوتا ہی وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں. آپ کے ہاتھ سے کون محفوظ ہے؟ میرے ہاتھ سے کون محفوظ ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. سلام لینے کا کیا انداز ہے؟ سلام سلامتی سے، سیفٹی سے. جو سلام اگلے بندے کو تکلیف دے وہ سلام کیسا؟ وہ سلام کیسا؟ ایک بزرگ ہیں، ایک مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ آیا، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا. وہ بیچارہ چھوٹا تھا، ہڈی کچیاں تھی، جوڑ پوری طرح جڑے ہوئے نہیں تھے. جھٹکا ایسا ملا کہ اس کا بازو نکل گیا کندھے سے. اسے میں کیا کہوں؟ اسے شرارت کہوں؟ اسے بد تہذیبی کہوں؟ لا علمی کہوں؟ اس کو کیا نام دوں؟ بڑا بن دوں؟ او بھائی، جس سلام میں سیفٹی نہیں ہے. ہاں آپ نے دشمن سے ہاتھ ملانا ہے، آپ فوج میں، آپ سپاہ میں، آپ مجاہد ہیں، آپ غازی ہیں، دیں جھٹکا جتنا دے سکتے ہیں. اپنوں کو کس لیے؟ وائے میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے اس فیلڈ میں جتنے سال ہو گئے، اگر 100 بندے کو میں ڈیلی ملوں اور وہ سلام لیتے ہوئے 3 بار جھٹکا دے تو میرے کندھے کو کم از کم گنیے کتنے جھٹکے مل گئے.
اب کوئی یہ نہیں جانے گا کہ سامنے والا بندہ مریض ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، درد میں ہے، کیا اس کے ساتھ مسئلہ ہے؟ تو بھائی سلام اتنا نہیں ہو سکتا کہ جتنا آپ صرف مصافحہ کریں، اس کے بعد یہ جھٹکے وٹکے دے کر کے اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جھٹکے صرف زبانوں کے نہیں، الفاظ کے نہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں، خراش نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، تو ہاتھ بھی جو سزا دیتے ہیں۔ اور بھائی کتاب و سنت کو تھامنے والے بنو مضبوطی سے کہ گرے نہیں۔ جہاں جھکاؤ ہے، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی رکھیں، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہ رکھیں۔ یہ ہاتھ کا ادب ہے اور یہ تربیت میں شامل ہے۔ آگے چلیے، سینہ، جس سینے میں کینہ ہے وہ سینہ کیسا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، قرآن پڑھنے والوں کے سینے تنگ۔ کیا کروں میں اس تربیت کا یہاں دروس دیتے ہوئے آپ کو، اور مجھے زندگی ہوگی سنتے ہوئے سناتے ہوئے، سینے ہمارے نہیں کھلے، نہیں کھل سکے، تنگ ہی تنگ، کوئی بھائی کے بارے میں، کوئی بہن کے بارے میں، کوئی ماں باپ کے بارے میں، کوئی رشتہ داروں کے بارے میں، کوئی مسالک کے بارے میں۔ انسانیت کہاں ہے؟ الم نشرح لک صدرک، وہ جو بوجھ لے کے پھر رہے ہیں، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کمریں ٹوٹ گئی ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، سینوں سے کینے نہیں نکلے۔ کیا تربیت ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ صرف ماں باپ؟ ماں باپ تو ترلے کر رہے ہوتے ہیں، یار چار پر آ جائے میرے ہوندے ہیں رل کے تے بہ جاؤ۔ پرسنل بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آسمان سے رب نے ودیت کی ہیں، دل کی دھڑکنیں۔ یہ محبت اور نفرت کا معاملہ ہے، والد سے نفرت، ماں سے نفرت، بھائیوں سے نفرت۔ بس آپ کو آپ کی زندگی کا جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ خوابوں کا شہزادہ مل گیا، بس اسی سے محبت۔ کہاں ہے دل کا معیار؟ کہاں ہے جس نے دل بنایا تھا، جو اصول دیے تھے؟ اس میں 2 نمبر خون ڈالو نہیں چلتا، 2 نمبر محبت چلے گی۔ پھر وہی لو کی شادیاں، وہی دل کے معاملے، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ جب یہ کٹتے ہیں نا، زندگی میں رستے میں ایک موڑ آیا، میں اپنا دل وہاں چھوڑ آیا، جو چھوڑ کے سب کو چھوڑتے ہیں، پھر عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں۔ پھر جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ترلے کرتے ہیں، مولا پہلی تھی نہ دوی۔ دل کا معاملہ ہے، گھی خالص ہونا چاہیے، ایمان یقین محبت خالص نہیں۔ رب دوسری بیٹی دے دیتا ہے، پھر تڑپتا ہے، تیسری دیتا ہے، پھر تڑپتا ہے، چوتھی دیتا ہے، جمعے میں بیٹھ کے آ کے روتا رہتا ہے، رب کے واسطے میری تجدید نکاح کر دیں۔ میری ایک دعا ہے کہ جس کو میں نے پورے خاندان سے توڑ کے عدالت میں نکاح کر کے اپنی گھر کی زینت اور دل کی سینے کی محبت میں ٹکایا تھا، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کوئی ایسی ہو۔ پہلے سوچ لیں، روک سکتے ہو تو روکو، پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، باپ تو سہ گیا، دورہ آیا مر گیا، بھائیوں کی پگڑیاں اچھل گئیں، لوگوں کے قدموں میں گر گئیں، محلے علاقے چھوڑ گئے، آپ کا کیا بنا؟ چہرے پہ تیزاب۔ جس سے محبت کی شادی کی تھی اسی کے ساتھ جو ہے دیگر اشنا ڈال کے انہیں کاٹ کے ٹکڑے کر کے لوگوں کو بریانی کھوا کے تکے بنا کے پھر جاتے بنے۔ یہ دل ہے؟ اگلا پیٹ ہے، پیٹ کو لقمے حلال کے دینا سیکھیے، بھوکے رہ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے، پیاز کے ساتھ کھا لیں، خشک ٹکڑے کھا لیں، مرچ کے ساتھ کھا لیں، اس کو کبھی اللے تللے نہ دیں، اس کے ناز نخرے مت اٹھائیں۔ ان ناز نخروں نے ہمیں دنیا میں رب سے بھی باغی، بندو سے بھی باغی، والدین سے بھی متنفر، حقوق اور فرائض سب بھول گئے، تربیتیں برباد ہو گئی، محنتیں بیکار ہو گئیں۔ یہ ایک پیٹ کا مسئلہ ہے، ایک لقمے کا مسئلہ ہے۔ آگے شرمگاہ کی طرف چلیے، تربیت کرنی ہے تو بچوں کو سمجھائیے۔ صرف والدین بیچارے کیا سمجھائیں، وہ تو بیچارے یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے زیر ناف بال کیسے صاف کرنے ہیں۔ شرم کرنے پہ آئیں تو اتنے شرمیلے، اور اگر شرمیں اتاریں تو گھر میں دنیا جہان کی بغیرتی کو، آوارگی کو، بے حیائی کو جگہ دے دیں۔ شرمانے پہ آئیں، اپنے بچوں کو حلال اور حرام نہ بتا سکے۔ بتاؤ اپنے بچوں کو، بیٹا یہ رب نے شرمگاہ جو دی ہے پیشاب اور پخانے کے لیے دی ہے، لیکن اسے عزت اور انسانی نسل کا ذریعہ بنایا ہے، اس کو نکاح میں رکھنا ہے، حلال ذرائع میں رکھنا ہے، صفا یا زنا، بدکاری یا آوارگی میں نہیں رکھنا۔ کون سمجھایا؟ بچہ سر جی شرم آتی، اللہ کی قسم، کسی گلی، کسی محلے، کسی بازار سے گزرو، میرے آج کے مسلمان نوجوان کے ہاتھ میں اس کی شرمگاہ ہوتی ہے، سامنے مائیں بہنیں، کوئی حیا نہیں، کوئی کیا کریں، کدھر جائیں؟ راتیں بھی اسی بھی، دن میں اسی بھی، ماں بھی، بہن بھی، بیٹی بھی، سارے ون ٹو آل۔ یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہاری دنیا جنت ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، آخرت کو تو جنت ملنی ہے۔ ایک 2 جبڑوں کے درمیان، دوسری 2 ٹانگوں کے درمیان، کس نے سنبھالی؟ نہ زبان سنبھلی، نہ اس میں شرم و حیا رہی، نہ گفتار میں، نہ شرمگاہوں میں حیا رہی۔
پٹ گئے والدین، رنگیت دی گئے نجیب الطرفین۔ شاید ہم وہی چاہتے ہیں جو یورپ کو ملا ہے کہ آپ کی پہچان کے خانے سے والد کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ رب کے لیے سوچیے، میں آخری بات کرتا ہوں، 15ویں نمبر پہ 14ویں نمبر پہ اپنی گود اور اپنی آغوش جو ہے اس میں خیر رکھیے، اس میں بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کے لیے جگہ رکھیے۔ جیسے حضور کی آغوش میں حسنین کریمین سیدہ امامہ جناب علی ابن ربیع ابن العاص میرے محبوب کے نواسے نواز، جیسے یہ جگہ تھی، ان کے لیے جگہ رکھیے۔ جس دن آغوش میں رحمت کی بجائے زحمت آ گئی، سمجھ لیجئے کہ نسلیں اجڑ گئیں۔ اور آخری چیز آپ کا قدم ہے، آپ کے قدم منزل کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت پہ ہیں یا بدراہ ہو گئے۔ بدراہ وہ نہیں ہے کہ جسے کوئی گمراہ کہہ دے، بدراہ وہ ہے کہ جس کو رب نے قدم دیے ہوں، حیا علی الصلاۃ سن کے اللہ کے گھر کی طرف نہ آ سکے، قرآن کی طرف نہ اٹھ سکے، رحمان کی طرف نہ بڑھ سکے، پیغمبر کی کسی احادیث کی طرف اس کا قدم نہ جا سکے، خیر کی طرف، تعلیم کی طرف، تربیت کی طرف۔ جہاں آوارگی ہے وہاں میرے اور آپ کے قدم ہوں۔ مجھے وہ مثال دے کر کے بات ختم کرنی ہے۔ میں کالج سے نکلا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں میلہ ہے۔ میں رات کو آیا کہ میرے اپنے سٹوڈنٹس ماشاءاللہ کتنے ہیں، ایک جگہ دیکھی جہاں 9 لوگ، ان کے نیچے کیا ہے نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن 9 لوگ سر 9 ہیں، ان کے نیچے ایک بائک ہے۔ کیسے بیٹھے تھے؟ ایک دوسرے کی جولی میں، گود میں، کوئی کھڑے ہو کے، کوئی ہینڈل پہ، کوئی آگے مڈگارڈ میں، کوئی الٹا ہو کے، کوئی سیدھا ہو کے۔ تو میں نے آواز دی تو سنا، سر آپ جی، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی اصل میں گھر والوں نے اجازت نہیں دی، میلے پہ جانا تھا تو یہ ایک ساتھی کی بائک ملی ہے، اب جانا سب نے ہے۔ دیکھیے یہ قدم اٹھ رہے ہیں، کہاں ٹکائے ہیں؟ وہ جو ایکسل ہے نا دونوں سائڈ پہ، اس کے اوپر 2 انگوٹھے ٹکا کے بھی جا رہا ہے۔ لیکن حق کی طرف، خیر کی طرف، رب کی طرف، مالک کی طرف، الہ کی طرف، منزل کی طرف، جنت کی طرف، کامیابی کی طرف کون جائے گا؟ سنگل ہو کے بھی نہیں آیا جاتا، 2 انگلیاں بھی نہیں پکڑی جاتی، 2 ہاتھوں میں 5 انگلیاں، 10 لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے۔ گروپ بنانے پہ آئیں تو ہزاروں کا مجموعہ، اتنے یار ہیں، اتنے لچ لفنگ ہیں۔ اور سر جی کوئی خیر کا بھی یار بنایا جو آپ کو کھینچ کر کے، گھسیٹ کر کے اللہ کے گھر لا سکے اور یہاں سے انگلی پکڑ کے جنت تک لے جا سکے۔ یہ ہے اصل تربیت کہ جس کو آپ اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک انگ انگ آپ کا بولے گا کہ خالق جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور آپ کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور یہ قدم اگر اسی طرف لوٹ گئے جہاں سے آئے ہیں تو انشاءاللہ خیر ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ موضوع کو تلخ کروں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حقائق کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ پہ بھی شرم آتی ہے، موضوع کو بیان کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ کہاں بیٹھ کے، کن لوگوں میں بیٹھ کر کے، جہاں سنی نہیں، لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میسج پہنچ گیا ہے۔ لوگ رد کرنے پہ آئیں تو رب کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرانے پہ آئیں تو وقت کے نبی کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ لیکن بھائیو سوچئے گا ضرور، اپنا اپنا حساب بھی دینا ہے، اولادوں کے بھی حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین ہیں تو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق دے، اگر اولاد ہیں تو والدین کی سننے، رب کی سننے، خیر کی سننے، اور اپنے آپ کو وہاں رکھنے کی کہ جہاں ویلیو ہو، جہاں قدر ہو۔